نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر وہی ہوتا ہے جو ابتدائے صدمہ میں کیا جائے۔ اس حدیث کی تشریح اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس وقت ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم صبر کو اختیار کریں۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ کس وقت صبر کو اختیار کیا جائے تو اس کا فائدہ ہے، اور کس وقت صبر کو اختیار کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے اوپر مصیبت آئی، پریشانی آئی، وہ پریشانی کے عالم میں ہر طرح کی باتیں کرتا رہا اور ہر طرح کی گفتگو کرتا رہا جو شریعت میں اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جب باتیں کر کر کے تھک گیا پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ جی اب میں صبر کرتا ہوں، تو یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اب اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صبر کا فائدہ اسی وقت ہوگا جس وقت ہمیں تکلیف پہنچی ہے اور ہم اللہ کی رضا سمجھ کر اس کے اوپر صبر اختیار کر جائیں، اور اللہ سے گلے شکوے نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں کے اوپر جب تکلیف آتی ہے تو وہ نعوذ باللہ یہاں تک کے الفاظ بولتے ہیں، یا اللہ تکلیف کے لیے ہمیشہ میں ہی تجھے ملتا ہوں۔ حالانکہ اس طرح کے جملے انسان ادا کرنے سے بسا اوقات ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے، جبکہ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جب بھی کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو اس کا ایک اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کبھی بھی تکلیف نہیں دیتے۔ مجھ پر، آپ پر جب کبھی بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری طاقت کے مطابق میرے اوپر تکلیف بھیجی ہے، میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں۔ جب اللہ کی طرف سے تکلیف آ گئی ہے تو اب مجھے چاہیے کہ میں اس کو برداشت کروں اور اس کے اوپر صبر اختیار کروں، اور میں صبر اختیار کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، بے صبرے کے ساتھ نہیں ہوتا، صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں، وبشر الصابرین، کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور خوشخبری ہے کن کے لیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن کی آیات ہمیں کیا بتلا رہی ہیں کہ جب بھی ہمارے اوپر تکلیف آئے ہم صبر اختیار کریں، اور صبر اختیار کرنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے، کہ جس وقت ہمارے اوپر تکلیف آ رہی ہے، جس وقت ہم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس وقت ہم صبر اختیار کریں۔ یہ نہیں کہ اس کے اوپر واویلا شروع کر دیں، ناشکری کے کلمات کہنے شروع کر دیں، غلط الفاظ بولنے شروع کر دیں، اور جب بول بول کر واویلا کر کر کے تھک جائیں اس کے بعد کہیں کہ جی ہم بس اللہ کے لیے صبر اختیار کرتے ہیں۔ ایسے صبر اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ حدیث ہمیں یہی بتلا رہی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور مانگیں کہ یا اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، یا اللہ میں تیری کمزور بندی ہوں، میں تیری مصیبتوں کا، تیری طرف سے بھیجی گئی تکلیفوں کا سامنا نہیں کر سکتا، میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ تو میری حفاظت فرما، تو مجھ سے پریشانیوں کو دور فرما، مجھ سے تکلیفوں کو دور فرما۔ اور جب کبھی آ جائے تو پھر اللہ سے یوں دعا مانگیں کہ یا اللہ میں تو کمزور بندہ تھا، تو نے ہی بھیجی ہے، تو نے ہی اس کو دور کرنا ہے، اور تو نے ہی مجھ کو اس کو برداشت کرنے کی طاقت سے نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور مصیبتوں کو ہم سے دور رکھے، اور جب کبھی مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔